ایک عمل تو یہ ہے کہ سورۃ الرحمن یہ قرآن کی دلہن ہے، بچی پڑھے تو دلہن بنتی ہے، بچہ پڑھے تو دلہن ملتی ہے۔ اس میں ایک آیت ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، اس میں تصور کریں جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یاقوت و مرجان آپ کو مل جائے گا۔ آپ میں سے اکثر علماء وہ ہیں جو بیچارے شادی کے وظیفے بڑے پوچھتے ہیں اور حق بھی بنتا ہے۔ ہمارے دین پر شریف میں معمول ہے کہ میرے خیال 15 سے 20 سال کے درمیان بچے کی شادی کر دیتے ہیں، بالکل ینگ نوعمری میں۔ بچی جو ہی جوان ہو، بچہ جو ہی جوان ہو، رشتہ جوڑ کا مل جائے تو وہ فوراً رشتہ کر دیتے ہیں، اور رشتہ بڑا سادہ سا ہوتا ہے۔ دین پر شریف مسجد میں بیٹھے ہوئے اعلان ہوتا ہے کہ سب حضرات تشریف رکھیں، نماز کے بعد نکاح ہوگا۔ کسی کو پتہ نہیں کس کا نکاح ہے، کس کی بچی ہے، کس کا بچہ ہے۔ بس وہ میاں صاحب کے پاس دونوں فریق آ جاتے ہیں، بچے کو لے آتے ہیں، میاں صاحب اسے کوئی رومال پگڑی شگڑی بندھوا دیتے ہیں جو وہ لے آئیں۔ خطبہ نکاح ہوتا ہے اور ان کی رخصتی ہو کے ان کو کہتے ہیں بس بچی کو روانہ کر دو، ولیمہ جانے اور وہ بچے والے جانے۔ تو یہ ایک بڑا مسنون اور آسان سا طریقہ ہے۔ اس لیے سنت نکاح کے اعمال میں یہ سنت ہے کہ نکاح کے اعمال میں یہ ہے کہ نکاح مسنونہ میں ایک سنت تو یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کیا کرو۔ جب سے نکاح مسجدوں کے باہر ہوئے ہیں ہمارے ہاں بد عملی، بے پردگی، آنکھوں کا زنا عام ہو گیا ہے۔ پھر سارے غیر شرعی امور، ٹھمکے، گانے بجانے، ناچنا، یہ سب کچھ مسجد میں نہ ہونے کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو مسجدوں میں نکاح کرنا سنت ہے۔ نکاح کے وقت خطبہ نکاح پڑھنا سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح پڑھتے تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ نکاح میں کسی صاحب علم کا ہونا ضروری ہے، یعنی کسی عالم کو، کسی بزرگ کو، کسی حافظ قاری کو نکاح کی تقریب میں ساتھ لے کے جاؤ کہ قرآن کے برکات اس کے ساتھ ہوں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ مظاہر حق نے لکھا ہے۔ اس لیے کم از کم اور کچھ نہیں تو کسی ایک عالم دین کو، آج ابھی ظہر کے بعد میں ایک نکاح پہ گیا تھا، ابھی آیا ہوں، تو وہاں لے گئے تو میں نے جا کے ان کو کچھ مسائل سمجھائے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ انہوں نے ان تمام مسائل پر جو نکاح کے حوالے سے میں نے سمجھائے، سب پر انہوں نے کہا جی ہم نے جو پہلے سوچ رکھا تھا سب ختم، اب جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے۔ حق المہر بھی آپ طے کر دیں اور ہمارے رشتے کے لیے جو اسلوب اور اصول جو آپ سمجھاتے ہیں ویسے ہی کریں گے۔ تو کسی عالم کو ساتھ لے جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک عمل تو یہ ہے کہ سورۃ الرحمن یہ قرآن کی دلہن ہے، بچی پڑھے تو دلہن بنتی ہے، بچہ پڑھے تو دلہن ملتی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے۔ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنے، روزانہ 3 دفعہ۔ وہ آپ کی مرضی ہے، جو ترتیب بنا لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، ایک ساتھ پڑھ لیں، آپ کو میں پابند نہیں کرتا، جب آپ کا جی چاہے اس کو پڑھ لیں۔ کم از کم ایک چلہ اس نسبت سے کاٹیں، 40 دن مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا اور آسان ہوگا۔ اس میں ایک آیت ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، اس میں تصور کریں جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یاقوت و مرجان آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ایک سورہ الرحمن کا ایک چھوٹا سا عمل میں نے آپ کو بتا دیا۔